اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اے میرے محبوب میں تجھے کیوں بھیج رہا ہوں؟ میرے بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ تیرا مشن کیا ہوگا؟ تیرا ماٹو کیا ہوگا؟ تیرا نظریہ کیا ہوگا؟ پہلے اپنی تعریف سن لے، اس کے بعد جا کے انقلاب برپا کر دینا۔ جی اللہ جی بتائیے، فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ میں آسمانوں کا رب ہوں، تو آسمانوں کا نبی ہے۔ میں زمینوں کا رب ہوں، تو زمینوں کا نبی ہے۔ میں تاتو سرا کا رب ہوں، تو تاتو سرا کا نبی ہے۔ میں مشرق اور مغرب کا رب ہوں، تو مشرق اور مغرب کا نبی ہے۔ میں درختوں کا رب ہوں، تو درختوں کا نبی ہے۔ میں جانوروں کا رب ہوں، تو جانوروں کا نبی ہے۔ اللہ اکبر۔ میں آبشاروں کا رب ہوں، تو آبشاروں کا نبی ہے۔ میں دریا کی موجوں کا رب ہوں، تو دریا کی موجوں کا نبی ہے۔ اے میرے پیغمبر پہلے اپنا تعارف سن لے، اور اس تعارف کے بعد دھرتی پہ جا کے انقلاب برپا کر دینا۔ اللہ جی میرا تعارف کیا ہے؟ فرمایا انسانوں کا میں رب ہوں، انسانوں کا تو نبی ہے۔ جنوں کا میں رب ہوں، جنوں کا تو نبی ہے۔ ذرے ذرے کا میں رب ہوں، ذرے ذرے کا تو نبی ہے۔ ذرے قطرے قطرے کا میں رب ہوں، قطرے قطرے کا تو نبی ہے۔ اے میرے پیغمبر یہاں تک بس نہیں کرتا، میں آدم کا رب ہوں، تو آدم کا نبی ہے۔ میں عیسیٰ کا رب ہوں، تو عیسیٰ کا نبی ہے۔ میں موسیٰ کا رب ہوں، تو موسیٰ کا نبی ہے۔ الغرض یہاں تک میں آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کا رب ہوں۔ اے میرے پیغمبر تو نبیوں کا بھی نبی ہے، اور یاد رکھنا جب تیری ولادت ہو جائے گی تو مانگتا چلا جائے گا، میں دیتا چلا جاؤں گا۔ میرے دینے میں کوئی کمی نہیں، محمد تیرے مانگنے میں کوئی کمی نہیں۔ اے میرے محبوب میں تجھے ایسا بنا دوں گا۔ او گلزار جگیر کے غیور سنی نوجوانوں، مسلمانوں، بزرگوں توجہ کرنا، میں اور آپ سجدہ کریں رب کو راضی کرنے کے لیے، میں اور آپ رکوع کریں رب کو راضی کرنے کے لیے، میں اور آپ قرآن پڑھیں رب کو راضی کرنے کے لیے، ولی کی ولایت رب کو راضی کرنے کے لیے، داتا علی حجویری کے سجدے رب کو راضی کرنے کے لیے، سلطان باہو کی عبادت رب کو راضی کرنے کے لیے، عبد القادر جیلانی کی عبادت رب کو راضی کرنے کے لیے۔ لیکن اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اے میرے محبوب میں تجھے اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، جب تو کہے گا میں راضی ہو گیا پھر میں پیچھے ہٹوں گا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ میں تجھے راضی کروں گا، ساری دنیا مجھے راضی کر رہی ہے، محبوب میں تجھے راضی کروں گا۔ آمد کا مقصد سسکتی ہوئی انسانیت کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جانا۔ میری نسبت کس سے؟ مصطفیٰ سے۔ یہ میرے اور آپ کی خوش قسمتی ہے کہ مالک نے ہمیں نبی کا آخری نبی کو امتی بنا دیا۔ انسانیت کو جہالت کے بادلوں سے نکال کر کہاں لے جانا؟ جنت میں لے جانا۔ چلو چلتے ہیں قیامت کے اس منظر میں۔ نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر طرف بڑی عجیب صورتحال بنی ہوئی ہے۔ مشورہ کریں گے لوگ، چلیں آدم کے پاس، وہ انسانیت کا ابا ہے، چلیں ابراہیم کے پاس، وہ نبیوں کا ابا و اجداد دادا ہے، کبھی آدم کے پاس، کبھی عیسیٰ کے پاس، کبھی موسیٰ کے پاس۔ اللہ کا غصہ ٹھنڈا کرنا ہے، چلو اللہ کی سفارش کر دیجئے، حساب کتاب شروع ہو جائے، جنت کا اعلان ہو جائے، جہنم کا اعلان ہو جائے۔ آدم کے پاس جائیں گے، ابو البشر ہے، انسانیت کا ابا ہے، چلیے ہمارے ساتھ چلیے، اللہ کا غصہ ٹھنڈا کریں۔ آدم جواب دے کر کہیں گے نفسی نفسی، میرے بس کی بات نہیں ہے۔ چلتے 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 امام الانبیاء خاتم الانبیاء آمنہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جائیں گے۔ یا رسول اللہ آپ امام الانبیاء ہیں، آپ خاتم الانبیاء ہیں، ختم نبوت کا تاج آپ کے سر پہ سجایا گیا۔ اللہ نے آپ کو قرآن میں والضحیٰ کہا، اللہ نے آپ کو واللیل کہا، اللہ نے آپ کے بارے میں لا اقسم بہذا البلد کہا، اللہ نے آپ کے بارے میں یا ایھا المزمل کہا، اللہ نے آپ کے بارے میں یا ایھا المدثر
मुदस्सिर का अल्लाह ने आपके बारे में वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला का अल्लाह ने आपके बारे में वलसौफा युतीका रब्बुका फतरज़ा का अल्लाह ने आपके बारे में यासीन वल कुरआनिल हकीम का अल्लाह के पैगंबर आज रब का गुस्सा ठंडा करने के लिए तेरे सिवा कोई नहीं है जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुजूर जाएंगे सर सजदे में रख देंगे अल्लाह कहेंगे महबूब सर सजदे में